السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 55 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لنا فی الترحب، مجھ کو رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن روحانی مقاصد اور اخروی منافع کے لیے پہلی امتوں میں رہبانیت تھی، میری امت کو وہ چیزیں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے ہی پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس کی قدر اور قیمت جانیں۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشیر المشائین فی الظلم، کہ اللہ کے جو بندے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، بالنور التام یوم القیامتی، قیامت کے دن پورے نور کی۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ رات کے اندھیرے میں نمازوں کے لیے پابندی سے مسجد جانا بلا شبہ یہ بڑا مجاہدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صلے میں قیامت کے دن جو اندھیرے ہوں گے ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل نور عطا فرمایا جائے گا۔ عن ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وَإِذَا خَرَجَ، اور جب وہ نکلے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ کہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں کے بارے میں اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ دونوں باتوں کا منشا یہ ہے کہ مسجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ غافل نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ سائلانہ ہو کہ عاجز بن کر آئے اور عاجز بن کر جائے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ان 2 رکعتوں کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نسبت ہے، تو لازمی بات ہے اس کے حقوق اور اس میں داخلے کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ہے کہ وہاں وقت ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اگر جماعت کا وقت ہو گیا ہو تو پھر نہیں۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر سے واپسی میں آپ چاشت کے وقت مدینہ منورہ تشریف لاتے، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ،
جب آپ تشریف لاتے تو بدا بالمسجد، مسجد میں تشریف لاتے، فصلی فیہ رکعتین، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 2 رکعتیں نماز پڑھتے، ثم جلس فیہ، اور پھر اس میں بیٹھ جاتے، یعنی کچھ دیر تشریف رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کی ملاقات سے بھی پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اس کے حضور یہ ہدیہ عبودیت پیش کرتے تھے، پھر اس کے بعد بھی کچھ دیر تک مسجد میں تشریف رکھتے۔ اللہ تعالی ہم امتیوں کو بھی اس کی روح کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی شخص کو دیکھو، یتعاہد المسجد، وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے، فشہدوا لہ بالایمان، اور اس کے ایمان کی گواہی دو، فإن اللہ یقول، پس بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین کا شعار وہ مسجد ہے، اور اس بات کی فکر کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادات سے مسجدیں آباد رہیں، یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان ینظف ویطیب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا، اور یہ کہ ان کی صفائی کی جائے اور خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ عزیز طلباء، مطلب یہ ہے کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں، یعنی وہاں مسجد کی ضرورت ہو تو وہاں ضرورت کے مطابق مسجدیں بنائی جائیں، پھر ہر قسم کی گندگی کوڑا کرکٹ سے ان کی صفائی کی جائے اور ان میں خوشبو کے بھی استعمال کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ مومنوں مسلمانوں اور فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ عزیز طلباء، آخرت میں ہر عمل کا صلہ اس کے مناسب عطا ہوگا، تو اسی بنیاد پر یہ بھی ایک حکمت کے تحت فرمایا گیا ہے، قرینے کے تحت فرمایا گیا ہے کہ مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں اللہ ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا مسجدوں کو شاندار بنانے کا۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش اس طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج دیکھنے میں وہ مل رہا ہے کہ کئی ایسی مساجد ہیں کہ جن کی تزئین اور آرائش کے مقابلے میں
کنیسہ اور کوئی گرجا بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کو عبادت سے آباد کریں، ذکر سے آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔